السلام علیکم۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم آج اڈیالہ جیل کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ کوئی بھی پارٹی کے لوگ نہیں تھے۔ وہ لوگ جو اپنے نام کے ساتھ فخر سے ایم این اے، ایم پی اے اور اس طرح کے جو ان کے عہدے ہوتے ہیں اس طرح کے نام لگواتے ہیں، لیکن آج ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ ان سب نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہوئی کہ پاکستان میں اس وقت ضمیر جتنا سستا ہے، دنیا میں اس سے سستی اور چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت ضمیر ٹکے پاؤ، جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، وہ ٹکے پاؤ، بلکہ ٹکا پاؤ تو اب وہ مہنگا ہو گیا، اب تو یہ پیسے پاؤ لگا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں ضمیر آج کل دڑا دڑ بک رہے ہیں اور لوگ اس کو بخوشی بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ علیمہ خانم کی میں نے ویڈیو بھی دیکھ لی تھی اور تصویریں بھی دیکھ لی جو ان کی فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دکھ ہوا تھا، لیکن بہت زیادہ دکھ، تکلیف اور شدت غم جو کہتے ہیں نا، وہ تب ہوئی جب میں نے ایک پٹواری قسم کے، پٹواری ذہنیت کے بندے کی ایک پوسٹ میں نے دیکھی کہ یہ مکافات عمل ہے۔ تو یقین مانیں، وہ کہتے ہیں نا دماغ بک سے اڑ گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں، اور یہ پڑھنے کی یا لکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یہ اپنے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ مردہ قوم ہو چکی ہے جن کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو کہیں سے بھی ایسے کان سے پکڑ کر کسی بھی طرف لے جائیں یہ چل پڑتے ہیں۔ تو پوچھنا اس بندے سے اب میں کیا بات کروں کہ ایسے لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن اس جیسے اور بھی بہت سارے ذہنیت کے لوگ یہ ویلاگ اگر دیکھ رہے ہوں تو ان لوگوں سے کہنا یہ تھا کہ یہ جس کے ساتھ آپ موازنہ کر رہے ہیں، یہ نواز شریف کا وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں نواز شریف نے خود کہا تھا یہ پاکستانی شہری نہیں ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا یہ اس دور کی تصویر ہے کہ یہ تصویر جب ایسے بیٹھی ہوئی ہے، نارمل سامنے آئی تھی، کس طرح شور مچا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، وہ بھولا نہیں۔ اور مجھے اس وقت بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالی ایک تصویر لیک ہونے سے کیا مسئلہ ہو سکتا۔ آپ پی ٹی آئی والوں کو دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان کی کوئی ایک تصویر ہی دکھا دو، لیکن عمران خان کی تصویر تک آپ لوگ نہیں دکھا سکتے۔ مکافات عمل یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تصویر دکھاؤ، آپ نہیں دکھاتے۔ تو آج جس بندے نے علیمہ خان، اور دیکھیں علیمہ خان کسی بھی سیاسی ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی باقی بہنیں بھی ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں آصفہ بھٹو ہے، بختیار بھٹو ہے، تو کم از کم ہمارے اندر اتنی غیرت ہے کہ ہم وہ خواتین جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اور ایون کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ سیاست میں ہیں تو ان کے نام کے ساتھ بھی صاحبہ کا لفظ ضرور لگاتے ہیں۔ تنقید کرنی بھی ہوتی ہے اور تنقید ہونی چاہیے، ہر ایک پر ہونی چاہیے، لیکن الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ ٹھیک رکھنا ضروری ہے۔ تو علیمہ خانم، ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر تنقید کرنا بھی جائز نہیں، اور مکافات عمل کہنا یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ تو حسن نواز ان جائیدادوں میں رہنے والے بندے ہیں جو کہ نواز شریف کے اوپر الزامات لگے تھے، تو ان کا تعلق بنتا ہے۔ نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم ہے اور وہ کہے کہ میرے جو اولاد ہے وہ یہاں کی شہری نہیں، ان کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ تو آپ مان لیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ یہیں کا رہنے والا ہے، جس کا جتنا بھی باہر کا جو بھی حساب کتاب تھا وہ پاکستان میں لے آیا، اس کے باوجود آپ اس کی بہنوں کو اس طرح ذلیل کریں۔ لیکن یہ قوم تو وہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر انٹرویو دیتے ہیں۔ ایک گلی کے کونے پر ان کا گھر تھا اور بیچ میں روڈ تھی، اور دوسرے کارنر پر ان کی بیٹی کا گھر تھا، تو ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کی بیٹیاں درخواست دیتی تھیں، ان درخواستوں کے اوپر کوئی ہفتہ 10 دن عمل ہوتا تھا، اس کے بعد جا کر ان کو اجازت ملتی تھی۔ تو یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ پھر جس طرح جنرل مشرف نے ان سے ایک انٹرویو کروایا تھا، وہ بھی ایک عجیب ہی کہانی ہے۔ پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر کو تو جیل میں بھی ڈالا تھا۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں بے نظیر کے معاملے میں غیرت ان کے بیٹے کو کھانی، وہ جو بار بار دوسروں کو غیرت کا تانا دیتے ہیں نا، بلاول بھٹو صاحب، ان کو سب سے پہلے اپنی ماں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی ماں کے ساتھ کس نے ظلم کیا اور رسوا کیا، اور کس نے ان کو جیلوں کے چکر لگوائے۔ تو بہرحال یہ بلاول کا اپنا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو آ جاتی ہے ہماری فاطمہ جناح صاحبہ، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ، مادر ملت، ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے ایسے ہیرے ہیں جن کو ایسے ذلیل کیا گیا، جو روڈوں پر، فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گئے، بہت سارے ایسے۔ یہاں یاد آگے ایم عالم صاحب جن کے بارے میں اتنی لمبی لمبی کہانیاں ہمیں سنائی گئی تھیں کہ وہ قوم کے ایسے ہیرو ہیں۔ ان کہانیوں کے علاوہ اس ہیرو کے ساتھ انہوں نے خود کیا کیا، اس ہیرو کے اوپر کس طرح کے اپنے اداروں کے دروازے تنگ کر دیے گئے،
اس ہیرو کو کس طرح سائڈ پر کر دیا گیا۔ پاکستان میں ہمیشہ پاکستان کے زوال کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو ہیرے لوگ تھے ان کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے، لیکن جو چاپلوس اور نکارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمارے سروں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہی اس ملک اور قوم کا المیہ ہے۔ میں ایک پہلے ولاگ کیا تھا، اس میں سے ایک میں نے شارٹ ویڈیو بھی نکالی تھی، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے گالم گلوچ شروع کی، پھر جب پی ٹی آئی والوں سے ان کا پالا پڑا تو یہ ان کو کہتے ہیں یہ گالیاں بہت دیتے ہیں۔ اب ظلم انہوں نے شروع کیا ہے، اب ان کا جب پی ٹی آئی سے دوبارہ پالا پڑے گا تو یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی والے ظلم بہت کرتے ہیں۔ تو اب آکے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لیکن اس وقت ہمیں دکھ اس بات کا نہیں، یہ مصیبتیں مردوں پر آتی رہتی ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھاگے نہیں، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں آج بھی فکر ہے تو اپنے گھر سے پہلے اپنے ملک کی فکر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس فسطائیت کے دور میں یہ جو اوپر سے تانہ زنی ہو رہی ہے یہ واقعی بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان